کبھی سوچا ہے کہ یورپ میں رہنے کا ایک ایسا راستہ بھی ہو سکتا ہے جو خوبصورت ساحلوں سے شروع ہو کر پورے شینگن زون تک جاتا ہے؟ دیکھیں، مالٹا کی رہائش صرف ایک ویزا نہیں ہے، بلکہ یہ یورپ کے لیے ایک کلید کی طرح ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دروازے کو کھولا کیسے جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ سینکڑوں ممالک میں سے آخر مالٹا ہی کیوں؟ بات صرف دھوپ اور سمندر کی نہیں ہے، اس کے فائدے کچھ ایسے ہیں کہ یہ اسے یورپ میں ایک بہترین انتخاب بناتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، تو وہ کیا چیز ہے جو مالٹا کو اتنا خاص بناتی ہے؟ وہ ہیں یہ فائدے۔ ذرا سوچیں، پورے شینگن علاقے میں بغیر ویزا کے سفر کی آزادی۔ یہاں انگریزی ایک سرکاری زبان ہے، تو بات چیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ زندگی کا معیار بہت اونچا ہے، اور سب سے بڑھ کر پورے خاندان کو ساتھ لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک ایسے سسٹم کے ذریعے ممکن ہے جو بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اچھا، تو مالٹا میں رہنے کا جو سسٹم ہے وہ پہلی نظر میں تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ دو بڑے راستوں پر مشتمل ہیں۔ ایک ہے عارضی اور دوسرا مستقل۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کون سا راستہ اپنانا ہے، کیونکہ دونوں کی منزلیں بالکل الگ ہیں۔ فرق دیکھیں، بہت سیدھا سا ہے۔ عارضی رہائش کسی خاص مقصد سے جڑی ہوتی ہے، جیسے کوئی نوکری یا پڑھائی، اور اسے وقت پر رینیو کروانا پڑتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف مستقل رہائش زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حیثیت ہے جو عام طور پر ایک بڑی سرمایہ کاری کے بعد ملتی ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے کریئر کی وجہ سے مالٹا آنا چاہتے ہیں۔ چاہے کوئی پروفیشنل ہو، ہنرمند ورکر ہو، یا پھر دنیا میں کہیں سے بھی آن لائن کام کرنے والا ہو، مالٹا نے ان سب کے لیے خاص راستے بنائے ہیں۔ تو یہ حصہ بہت اہم ہے۔ تو زیادہ تر لوگوں کے لیے جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ ہے سنگل پرمٹ۔ یہ ایک ہی اجازت نامے میں کام اور رہائش دونوں کی سہولت دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے، یہ پرمٹ نوکری اور مالٹی آجر سے جڑا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو مالٹا اسے عام لائن میں کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ کئی امپلائی انیشیٹو یعنی KE ایک فاسٹ ٹریک کی طرح ہے جو خاص طور پر مینیجرز اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ان کی درخواست پر تیزی سے کام ہو۔ ہاں، لیکن اس فاسٹ ٹریک پر چلنے کے لیے ایک شرط ہے۔ سالانہ تنخواہ کم از کم 45,000 یورو ہونی چاہیے۔ یہ وہ نمبر ہے جو اس خاص پروگرام کے لیے اہلیت کو یقینی بناتا ہے۔ آج کے دور میں دفتر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے نا؟ نومیڈک ریزیڈنس پرمٹ اسی نئی سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مالٹا کے خوبصورت ماحول میں رہ کر دنیا میں کہیں بھی موجود کسی کمپنی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل لائف سٹائل کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ اچھا، تو اس پرمٹ کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سالانہ آمدنی کم از کم 42,000 یورو ہے۔ مالٹا بس یہ یقینی بنانا چاہتا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے کوئی مالی طور پر خود کفیل ہو۔ تو کام کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم راستے پر، اور وہ ہے سرمایہ کاری۔ اگر کوئی مالی طور پر خود مختار ہے تو مالٹا اس کے لیے بھی خاص پروگرام پیش کرتا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے دو بڑے پروگرام ہیں، ایک ہے گلوبل ریزیڈنس پروگرام یعنی GRP، اور دوسرا ہے مالٹا پرماننٹ ریزیڈنس پروگرام یعنی MPRP۔ اب ان میں انتخاب آپ کی ترجیح پر منحصر ہے۔ دیکھیں، GRP ایک قابل تجدید عارضی آپشن ہے جو ٹیکس کے لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے۔ دوسری طرف MPRP پہلے دن سے ہی مستقل رہائش دیتا ہے جس میں مالٹا میں رہنے کی بھی کوئی شرط نہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو یورپ میں ایک پکا ٹھکانہ چاہتے ہیں۔ چلیں GRP کو تھوڑا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ اس کا ٹیکس سسٹم ہے۔ یہ قابل تجدید ہے اور ٹیکس صرف اس غیر ملکی آمدنی پر دینا ہوتا ہے جو مالٹا لائی جائے، جس کی کم از کم حد 15,000 یورو سالانہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو ٹیکس کی بچت کے ساتھ یورپ میں ایک بیس چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں MPRP پر، اور یہ بالکل ایک الگ کہانی ہے۔ یہ مستقل رہائش ہے، یعنی شروع سے ہی، یہاں تک کہ مالٹا میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے ایک بڑی سرمایہ کاری تو چاہیے، لیکن اس کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس میں نہ صرف خود بلکہ والدین اور دادا دادی تک کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پورے خاندان کے لیے یورپ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، راستہ تو منتخب کر لیا، اب آگے کیا؟ آئیے اب ذرا پریکٹیکل باتوں پر آتے ہیں، یعنی کاغذات سے لے کر پرمٹ حاصل کرنے تک کا سفر کیسا ہے، اور وہ کون سی اہم باتیں ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں،
یہ پورا عمل 4 سیدھے سادے قدموں میں ہو جاتا ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے رہائش کے ثبوت سے، یعنی ایک کرائے کے معاہدے سے۔ اس کے بعد آن لائن اپلائی کیا جاتا ہے، بائیو میٹرکس کے لیے جانا ہوتا ہے، اور آخر میں ای ریزیڈنس کارڈ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر اس پورے پروسیس میں کوئی ایک چیز ہے جسے بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو وہ ہے کرائے کا معاہدہ۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ درخواست کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کیس آگے ہی نہیں بڑھے گا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات، قوانین بدل رہے ہیں۔ اب کرائے کے معاہدے کو نوٹری سے تصدیق کروانا لازمی ہو گیا ہے۔ 2025 سے فیسیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور نوکری دینے سے پہلے کمپنیوں کو اب اشتہار بھی دینا پڑے گا۔ ان تبدیلیوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب کچھ ایسی عام غلطیوں کی بات کرتے ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت وقت اور پیسہ ضائع ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اصل دستاویزات کے ساتھ کاپیاں بھی لازمی ہیں۔ غیر ملکی کاغذات کا ترجمہ اور تصدیق پہلے سے کروا لیں۔ اور ہاں، فیس کے لیے کارڈ نہیں چلے گا، نقد یا چیک لے کر جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مالٹا نے یورپ کے کئی دروازے کھول دیے ہیں، ایک پروفیشنل کے لیے، ایک ڈیجیٹل خانہ بدوش کے لیے، اور ایک سرمایہ کار کے لیے۔ اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کی چابی کس دروازے کے لیے ہے؟